السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، صدق الله العلي العظيم وصدق مولانا النبي الكريم، ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات، بزرگوں اور عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود ہمارے گنہگار ہونے کے، باوجود ہمارے نافرمان ہونے کے، باوجود ہمارے بے نمازی ہونے کے، باوجود زندگی میں سارے کام اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں ہم تمام کو اپنی پاک بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے یہاں بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو، نماز جمعہ ادا کرنے کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور دعا کیجیے اللہ جب تک زندہ رکھیں، ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمانی محنتوں میں لگائے رکھیں، اور جب اللہ موت دیں تو ہم تمام کو ایمان والی، کلمے والی اور اپنی پسند والی اور اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر آدمی کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات، کم و بیش 18,000 مخلوقات، جن مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ان تمام کی تمام مخلوقات کو اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ دنیا میں رہنے کا مقصد اللہ کی مرضی ہے، اور دنیا میں رہنے کا مقصد اور دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن افسوس، ہم لوگ دنیا کی زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے کبھی جانا نہیں ہے، قیامت تک ہمیں یہاں رہنا ہے، اور قیامت کے بعد بھی تک ہمیں یہاں رہنا ہے۔ ہم یہ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا کے اندر یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہر آدمی کو یہاں سے جانا ہے، کوئی پہلے جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا، کوئی اس کے بعد جائے گا، کوئی 20 سال کی عمر میں، کوئی 30 سال کی عمر میں، اور کوئی 90 سال کی عمر میں، اور کوئی 100 سال کی عمر میں۔ ایک نہ ایک عمر میں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اصل دنیا ہماری اصل رہنے کی جگہ وہ آخرت ہے۔ آخرت میں ہمیں اللہ کو اپنے کیے کا حساب دے کر زندگی سکون سے وہاں گزارنا ہے۔ یہاں کچھ نہیں، یہاں 20 سال میں انتقال ہو گیا، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بیٹے، ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آئیں گی میت پر، تھوڑی دیر روئیں گی، تھوڑی دیر آنسو بہائیں گی، تھوڑی دیر ماتم کریں گی، پھر کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں نہلائیں گے، کفنائیں گے، پھر ہمیں کندھوں کے اوپر لے جا کے ہماری نماز جنازہ پڑھائیں گے، پھر ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کچھ دن گزر جائیں گے، کچھ دن گزرنے کے بعد بیوی کے دل سے شوہر کا غم مٹ جائے گا، بیٹی کے دل سے باپ کا درد مٹ جائے گا،
ماں تو وہ ماں ایک ایسی شخصیت ہے دنیا کے اندر جو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ 40 دن کے بعد، انتقال کے 40 دن کے بعد ماں کے دل کے اندر سے بھی آہستہ 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 اللہ تعالیٰ محبت ختم کر دیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی بے وفا زندگی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہم سب دنیا کے اندر ایسے مگن ہیں اور دنیا کمانے میں، دنیا میں پھرنے میں، کھانے میں، جائیداد بنانے میں، پراپرٹی بنانے میں، عہدوں کو حاصل کرنے میں ایسے مصروف ہیں کہ ہم نے اس زندگی کے اندر اس خالق کو ہم نے بھول گئے جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، جس خالق نے ہمیں چلنے کے قابل بنایا، جس خالق نے ہمیں ہمارے جسم کے اندر تندرستی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، ہم اس خالق کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، عقل مند آدمی وہی ہے جو وقت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، اس دنیا سے جانے کے لیے کچھ سامان تیار کرے۔ مثال کے طور پہ ہمیں اس جگہ سے لے کے، ہمارے اس گاؤں سے لے کے، مثال کے طور پہ ہمیں حیدرآباد کے لیے جانا ہے تو ہماری تیاریاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ ہم رات میں بیگ تیار کرتے ہیں، توشہ تیار کرتے ہیں، حیدرآباد جانے کے لیے کیا کیا سفر کے اندر آنے والی چیزیں، ان تمام چیزوں کو ہم تیار کرتے ہیں۔ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں، بیدر جاتے ہیں، پھر وہاں سے ٹرین پکڑتے ہیں، پھر حیدرآباد کے لیے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ معمولی سے ایک شہر میں جانے کے لیے ہماری یہ تیاریاں، معمولی سے ایک شہر میں جانے کے لیے ہماری یہ تیاریاں، لیکن افسوس جس جگہ جانے کے لیے، جس جگہ جانے کے بعد کبھی ہمیں آنا نہیں ہے، جس جگہ جانے کے بعد کبھی ہمیں واپس آنا نہیں ہے، ہم نے اس جگہ کے لیے کیا کیا تیاری کی، ہم نے اس جگہ کے لیے کیا کیا تیاری کی، یہ ہمیں سوچنے کی اور فکر کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی جنازے ہمارے سامنے سے اٹھ رہے ہیں، کئی لوگوں کو ہم غسل دے رہے ہیں، کئی لوگوں کو ہم کفنا رہے ہیں، کئی لوگوں کو خبروں تک پہنچا رہے ہیں اور ان کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، منہا خلقناکم پڑھ کے، لیکن افسوس ہمیں وقتی طور پہ افسوس ہوتا ہے، وقتی طور پہ افسوس، پھر میت ختم، فاتحہ ختم، پھر وہی اپنی زندگی کے ساتھ میں لگ رہے ہیں اور وہی زندگی کے ساتھ میں ہم مصروف رہ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، عقل مند آدمی وہی ہے جو وقت آنے سے پہلے وقت کی تیاری کرے۔ دنیا کے اندر کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ سکندر اعظم جو وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، قارون جو وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، قارون کے بارے میں آتا ہے کہ قارون کے پاس اتنا مال اتنا خزانہ تھا کہ 70,000 اونٹنیوں پر، کتنے 70,000 اونٹنیوں پر قارون کے خزانے کے صرف چابیاں جاتی تھی۔ 70,000 اونٹنیوں پر قارون کے خزانے کے صرف چابیاں جاتی تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے پاس 2-3 لاکھ روپے آ گئے، اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار آدمی سمجھتے ہیں، اور ان پیسوں پہ راج طبقہ کے، ان پیسوں پہ ہم عیاشی کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ پیسہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، وہ جائیداد کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ جاتے جاتے ٹھوکر لگے اور مر گئے تو وہ جو پیسہ آپ نے کمایا، وہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے، وہ پیسہ آپ کی اولاد یوز کرے گی، وہ پیسہ آپ کی بیوی استعمال کرے گی، وہ پیسہ آپ کے وارثین استعمال کریں گے۔ جن پیسوں پہ ہم رشک کرتے تھے وہ پیسہ ہمارے جانے کے بعد دوسرے لوگ استعمال کریں گے۔ ہم دنیا کے اندر وہ کام کریں جو ہمیں دنیا بھی میں کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزاریں۔ بڑے بڑے جائیداد کمانے والے لوگ، بڑے بڑے پراپرٹی کمانے والے لوگ، آپ جا کے دیکھیں سنسان قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے۔ بڑے بڑے پہلوان، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، وقت کے بڑے بڑے پہلوان، جن کا نام لینے کے بعد لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی تھی، آج جا کے دیکھو قبرستانوں کے اندر ایک کنڈر زمین کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔
بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے طاقتور لوگ. رستم کا نام سنا ہے؟ رستم کا آپ نے نام سنا ہے؟ بہت بڑا بادشاہ تھا. رستم پہلوان کے نام سے جانا جاتا تھا. اتنا بڑا پہلوان تھا، لوگ اس سے پہلوانی کرنے کے لیے، لوگ اس کے ساتھ اکھاڑے میں اترنے کے لیے ڈرتے تھے. آج جا کے دیکھیں، پتہ نہیں اس کی خبر کہاں ہے، اس کا علم بھی نہیں ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ، سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، لیکن افسوس وہ دنیا سے چلا گیا. جب دنیا سے جا رہا تھا، اس نے اپنی اولاد کو قریب بلایا. اولاد قریب آئے، اولاد یہ سمجھنے لگے شاید میرا باپ ہمیں کچھ پراپرٹی کی، کچھ مال کی، کچھ جائیداد کی وصیت کرنے والا ہے. اولاد قریب آئے. اولاد قریب آنے کے بعد سنو مسلمانوں، غور سے سنو اس بات کو. سکندر اعظم نے کیا کہا؟ سکندر اعظم نے کہا میرے بچوں، میری ایک وصیت ہے، میری ایک وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد جب لوگ میری میت پہ آ جائیں، مجھے اچھے سے غسل دینا، مجھے اچھے سے کفنانا. جب میرا کفن تیار ہو جائے اور جب میرا جنازہ اٹھنے لگے تو میرے بچوں میری ایک وصیت ہے، یاد رکھنا تم میرے یہ دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر نکال دینا. تم میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر نکال دینا. بچے پریشان ہو گئے، ابا جان یہ آپ کی کیا نصیحت ہے اور یہ کیا وصیت ہے، ہم آپ کے ہاتھ کیوں نکال دیں، لوگ کیا کہیں گے. سکندر اعظم نے کیا خوب کہا اور فرمانے لگے بچوں یاد رکھو، دنیا کے اندر میں ایک بہت روبدار بادشاہ تھا، دنیا کے اندر میں ایک بہت مالدار بادشاہ تھا، لیکن لوگوں کو پتا چلے اتنا بڑا بادشاہ اور اتنی بڑی جائیداد کمانے والا، اتنا بڑا نام کمانے والا آدمی جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ کفن کے باہر ہیں اور اس کے دونوں ہاتھیں خالی ہیں. اتنا بڑا بادشاہ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے، لیکن افسوس ہم لوگ دنیا کے اندر دل لگا کے بیٹھے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف. روزانہ ہمارے ساتھ میں کیسے کام ہو رہے ہیں، نمازیں ہماری چھوٹ رہی، اخلاق ہمارے اندر نہیں ہے، اور ہمارے اندر حلال کمائی نہیں ہے، ہمارے اندر حرام کمائی کما رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو لوگ حرام کمائی کما رہے ہیں. کئی لوگ حرام کمائی کمانے کے بعد خود بھی کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہے ہیں. وہ ہم کھانا، اپنی اولاد کو کھانا ایسا ہے کہ وہ اولاد حرام کھانے کے بعد وہ اولاد آپ کی نافرمان بنے گی. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے ہم اس زندگی کی قدر کریں، اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں. ہم اپنی زندگی کے اندر نمازوں کی پابندی کریں، ہماری زندگی کے اندر اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں، ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے کردار کو اچھے بنائیں، ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکموں کو لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمارے جسموں کے اندر سانس رکھے اس وقت تک ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.